الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الدخان. سورۃ الدخان آیت نمبر 16 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الدخان آیت نمبر 17 سے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو نا ہم نے فرعون کے قوم کو ہم نے آزمایا. معلوم ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے آزمایا. جو فرعون کے جو ماننے والے تھے اللہ نے ان کو آزمایا. پھر اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. مشہور واقعہ ہے، تمام جانتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے وَلَقَدْ تحقیق فتنا ہم نے آزمایا. آزمائش ہر انسان کی زندگی میں آئے گی. آزمائش جو ہے نا ہر انسان کی زندگی میں، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. آپ جتنے بھی نیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما زال المؤمن والمؤمنۃ بلا، ایک مومن مرد ایک مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت تک آزمائیں گے. آزمائش ہر انسان کی زندگی میں ہے. اسی طرح اللہ نے یہاں یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ تحقیق فتنا ہم نے آزمایا. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں قبلہم آپ سے پہلے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو مکے والوں سے کہتے ہیں کہ مکے والے ہم نے آپ سے پہلے ہم آزمائے. کسے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم کو. فرعون کی قوم کو اللہ نے آزمایا. فرعون کو آزمایا، اس کے قوم کو اللہ نے آزمایا. وجاءہم، اور ان کے پاس آئے کون؟ رسول. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون کے قوم کے پاس کون نبی بن کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وجاءہم، ان کے پاس آئے رسول. رسول آئے تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ کریم، اچھے اخلاق کے تھے. کریم کا جو معنی ہے مفسرین نے کہا کہ حسن الخلق. موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے اچھے اخلاق کے تھے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے قوم فرعون کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کریم تھے، یعنی کہ اچھے اخلاق کے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ مختصر واقعہ ذکر ہے. یہاں جو ہے نا مختصر واقعہ ذکر ہے، جبکہ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے تفصیل سے واقعہ. اب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں فرعون کے پاس. آ کر کہتے ہیں کہ فرعون تمہارے پاس جو بنو اسرائیل ہیں، کیونکہ فرعون کیا کرتا تھا؟ جو بنو اسرائیل ان کو تکلیف دیتا تھا، پہاڑ توڑنے کا کام دیتا تھا، یعنی کہ جو مشکل جو کام ہے وہ دیتا تھا تاکہ ان کو تکلیف ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون جو بنو اسرائیل تم اس کو میرے حوالے کر دو، میں وہ لوگوں کو دین سکھاؤں گا، میں وہ لوگوں کو جو نا دین بتاؤں گا. وہی دیکھ اب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ادو کا مطلب میرے حوالے کر دو. اے فرعون، جو تمہارے پاس جو بنو اسرائیل ہیں جس کو تم تکلیف دیتے ہو اسے میرے پاس چھوڑ دو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوتا ہوں، میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میرے قوم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح فرعون بادشاہ تھا، اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف دیتا تھا فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آپ تکلیف مت دو، آپ میرے پاس چھوڑ دو، میں ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کو دین سکھاؤں گا، جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا. تو وہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادو میرے حوالے کر دو. اے فرعون ان کو میرے ادو حوالے کر دو الیہ میرے. اے فرعون جو بنو اسرائیل کو جو تم تکلیف دیتے ہو اس کو میرے پاس چھوڑ دو. الیہ عباد اللہ، تم میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. یہ جو اللہ کے بندے جو تمہارے پاس ہیں بنو اسرائیل، تم ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو جو نا ٹریننگ دوں گا، میں ان کو جو نا دین سکھاؤں گا. کیونکہ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار رسول جو نا میں تمہارے پاس آیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ میں ایک امانت دار رسول ہوں، تم جو ہے نا بنو اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو دین سکھاؤں گا، جو بھی ہے میں کروں گا، تم مت رکھو کیونکہ تم بہت زیادہ تکلیف دیتے ہو. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تم بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دو، تم ان کو تکلیف مت دو. وہی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نصیحت کرتے ہیں وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اے فرعون تعلو، تم بڑا مت بنو علی اللہ، اللہ پر، یعنی کہ کچھ بھی کرو لیکن اللہ سے بڑا مت بن، اپنے آپ کو اللہ مت بول. اللہ تعلو مطلب بلند، تعلو مطلب بلند. اے فرعون تم اللہ پر جھوٹ مت بول، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں اللہ تعلو، اے فرعون تو بڑا مت بن علی اللہ، اللہ پر، یعنی کہ تو یہ مت بولو کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ، اے فرعون بے شک میں تیرے پاس آیا ہوں بسلطان، دلیل لے کر، مبین واضح. اے فرعون میں تیرے پاس واضح دلیل لے کر آ کر، کیونکہ یہ صورت میں جو ہے نا مبین کا جو لفظ 5 مرتبہ آ کر، جیسا کہ بدخان مبین، جب قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا 40 دن تک وہ دھواں رہے گا. آپ دھواں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا دھواں. اگر ہمارے پاس دھواں آتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دھواں ہے. جس طرح دھواں جتنا کلیئر سے آپ کو نظر آتا ہے، جتنا اچھی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے، اس طرح دین بھی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ دین واضح ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو دلیل لے کر آ کر تھے فرعون کے سامنے، وہ دین بالکل واضح تھا. بسلطان مبین، اے فرعون میں جو دین تیرے پاس لے کر آ کر ہوں وہ دین بالکل واضح ہے، مبین ہے، کھلم کھلا ہے. پھر ابھی فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِنِّي بے شک میں عُذْتُ پناہ میں آتا ہوں، اے فرعون میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بربی، میرے رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے. اے فرعون میں میرے اور تمہارا رب کے پناہ میں آتا ہوں، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے قتل کرو، یہ کہ تم مجھے گالیاں دو. ان کے فرعون جو ہے نا قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، جو تیرا میرا بھی رب ہے، میں اس کے پناہ میں آتا ہوں. ان ترجمون، یہ کہ تو مجھ کو قتل کرے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا تو مجھے چھوڑ دے. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا، اے فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ کو چھوڑ دے، یعنی کہ دور چل جائے یہاں سے. فَاعْتَزِلُونِ فَاتْرُكُونِي، اے فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا تو فَاتْرُكُونِي، تم چھوڑ دے مجھے، تو یہاں سے دور چل جا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرعون اگر تو ایمان نہیں لانا چاہتا تو جو نا یہاں سے چل جا، فَاتْرُكُونِي، تم مجھے چھوڑ دے. لیکن فرعون ایمان نہیں لاتا ہے، الٹا کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، قتل کی دھمکی دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا تو فَاتْرُكُونِي، تو مجھے چھوڑ دے، تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ لیکن پھر بھی فرعون جو نا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے. جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ فرعون جو نا ان کی بات نہیں مانتا ہے تو فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، فَدَعَا رَبَّهُ، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دیکھیں فَدَعَا دعا مانگتی ہے ربہ، اپنے رب سے. کیا کہتی موسیٰ علیہ السلام؟ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو قوم ہے، کون؟ فرعون اور اس کی قوم، ان ہؤلاء قوم، یہ ایسی قوم ہے، مجرمون، اللہ تعالیٰ ایک کافر قوم ہے، مجرم قوم. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا تو چل جا، کوئی بات نہیں، لیکن میرے پیچھے مت پڑا. لیکن پھر بھی فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا. تو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتی فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کرتی ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ تعالیٰ مجرم قوم ہے تو ان کو سزا دے. یعنی کہ اللہ سے جو نا دعا کرتے ہیں. یہاں دعا ہوئی کیونکہ نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہاں دعا کریں موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ تم رات تمہارے جو ماننے والے ان کو لے کے چل جاؤ مصر سے. فَأَسْرِ، اسری مطلب رات میں چلنا، اسری رات میں چلنا. اے موسیٰ بعبادی، میرے بندے کو، لیلن رات میں. اے موسیٰ جو تمہارے جو بندے ہیں جو تم پر ایمان لائے، کیونکہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جادو ہونے کے بعد معلوم ہے کہ جو نا موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے، جادوگر ہار گئے، کئی جادوگر ایمان لا لے تھے. اور اس ایمان لانے کے بعد کا جو واقعہ ہے کہ کئی لوگ مصر میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے
اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو تم کو ماننے والے ہیں مصر میں، ان کو لے کر تم رات رات نکل جاؤ. فَأَسْرِ چلو بعبادی میرے بندے کو لے کر لیلن رات میں. اے موسیٰ تم رات میں جو ہے نا میرے جو بندے ہیں جو تم پر ایمان لا کرتے، جو اللہ پر ایمان لاتے، ان کو لے کر تم رات رات مصر سے نکل جاؤ. لیکن اللہ نے ساتھ میں کیا کہا؟ انکم متبعون. اے موسیٰ تم تو نکلیں گے، بے شک تمہارے پیچھے کون آئیں گے؟ فرعون اس کی قوم آئے گی. متبعون کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم رات رات نکل جاؤ، لیکن تمہارے پیچھے فرعون ان کی قوم آئے گی تم کو دھند کر. تم کو دھن لیتے جو نا پیچھے آئیں گے، تم کو دھنتے دھنتے پیچھے آئے گی. ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فرعون تم تو نکل جائیں گے رات میں، موسیٰ علیہ السلام تم تو نکل جائیں گے رات میں، لیکن تمہارے پیچھے فرعون اس کی قوم جو ہے نا آئے گی. اب اس کے بعد کا واقعہ معلوم ہے کہ جو نا اس کے بعد فرعون اس کی قوم جو نا صبح میں نکل کو آتی ہے. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، پیچھے فرعون کا قوم ہے. اب معلوم ہے کہ جو نا اب لوگ سب ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ڈر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب جو ہے نا مجھے ہدایت دے گا، میرا رب مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَأَلْقِ عَصَا، اے موسیٰ تم عصا مارو. تو موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارتے ہیں تو 12 راستے کھل جاتے ہیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو نا اس سمندر سے جو نا راستہ پار ہو کے جاتے ہیں، اس راستے سے جو نا موسیٰ علیہ السلام جو نا جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جو نا سمجھو کہ سمندر پار ہو، یعنی کہ 12 راستے کر کے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اللہ عالم یہ سمندر میں 12 راستے ہوئے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی آیت یاد ہے تو بتا سکتے ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ لاٹھی مارے تھے تو پورے سمندر جو نا راستہ بن گیا تھا. وہ راستہ کیسا؟ سکا، جیسے کہ زمین سکی ہوتی ہے نا، گلی زمین ہوتی ہے، سکی زمین ہوتی ہے. پورا زمین جو نا پورا سمندر کا پورا راستہ سک گیا تھا اطراف سے، پانی اس طرح کھڑ گیا تھا، پہاڑ کی طرح پانی کھڑ گیا تھا اور پورے راستے جو نا سک گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اس راستے پار ہوئے. سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ پار ہوئے. پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ اب کہیں فرعون نہ آ جائے اس راستے سے، تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام عصا مارنا چاہتے تھے. کیوں؟ تاکہ راستہ دوبارہ جو نا پانی ہو جائے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم راستہ پار ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ اب میں کیا کروں، دوبارہ لاٹھی ماروں تاکہ جو نا پورا سمندر میں پانی آ جائے، راستے میں پانی آ جائے، تاکہ فرعون کا قوم اندر نہ آئے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اللہ نے کہا کہ وَاتْرُكِ، اے موسیٰ تم چھوڑ دو، البحر سمندر کو، رہوا سوکھا ہوا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اب چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارو سمندر پہ تاکہ دوبارہ سمندر میں پانی آ جائے، دوبارہ جو راستہ ہے بند ہو جائے. لیکن اللہ نے کہا کہ وَاتْرُكِ، تم چھوڑ دو، البحر سمندر کو، اے موسیٰ تم سمندر کو چھوڑ دو، رہوا سوکھا ہوا، اسی طرح تم چھوڑ دو. کیوں؟ تاکہ فرعون کی لشکر جو نا اس میں آئے، تاکہ فرعون ان کی لشکر آئے. ساتھ میں اللہ نے کہا کہ انہم جند مغرقون، یہ جو لشکر جو آئے گی وہ سمندر میں ڈوب جائے گی. موسیٰ علیہ السلام مارنے کا ارادہ کرے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم دوبارہ لاٹھی مت مارو سمندر پہ. یعنی کہ جب موسیٰ اس کا لشکر جب سمندر پہ آئے گا تو انہم، یہ وہ لوگ ہیں، جند، یہ فرعون ان کا جو لشکر ہے، مغرقون، ڈوبنے والا ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ جنا اے موسیٰ تم لاٹھی مت مارو، کیونکہ جب فرعون اس کا لشکر جب سمندر پہ آئے گا، اسی راستے پہ آئے گا تو اللہ ان کو ڈبا دیں گے. معلوم ہے کہ اس کے بعد فرعون ان کا لشکر پورے ڈوب گئے، 1 سیکنڈ میں، بلکہ 10 سیکنڈ بھی نہیں، پورے قوم ہلاک ہو گئے، پوری قوم. فرعون اس کی قوم 10 سیکنڈ بھی. اہل علم نے فرمایا کہ سیکنڈوں میں اللہ نے فرعون اس کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ اللہ کی طاقت ہے. کیونکہ جیسا کہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ کی جو پکڑ بڑی سخت ہے. تو خاص طور پر جو ہے نا مفسرین نے سورہ دخان میں 2 ٹاپک ہے اہم. سورہ دخان میں 2 ٹاپک ہیں. جو نافرمان ہیں اللہ کے، اللہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دے گا اور قیامت میں بھی سزا دے گا، اسی دنیا میں بھی. سورہ دخان کا اہم جو ٹاپک ہے، 2 ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور جہنم میں بھی دے گا. جہنم میں، جیسا کہ فرعون کی اس دنیا میں اللہ نے عذاب دے کر تھا. اسی طرح ہم لوگ ایک بات یہ بھی پڑھے تھے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، دخان، دھواں آئے گا 40 دن تک، یہ بھی عذاب ہوگا. اسی طرح یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ،
جنگ بدر میں کئی لوگ مارے گئے. یعنی کہ سورہ دخان میں دو قسم کے عذاب کا ذکر. ایک دنیا کے عذاب, جیسا کہ جنگ بدر میں کئی کافر مارے گئے, اس طرح فرعون بھی ڈوب گیا اس دنیا میں. ایک اور جو عذاب ہوگا وہ قیامت کے دن. وہ کہاں ہوگا؟ وہ اسی صورت پہ جو نا بعد میں ذکر ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, یعنی کہ جہنم میں درخت ہوں گے اس طرح. یعنی کہ سورہ دخان میں دو قسم کے عذاب کا ذکر ہے, دنیا کے عذاب اور آخرت کا عذاب. اب اس کے بعد فرعون اس کا لشکر جو نا پورا ڈوب گیا. تو ڈوبنے کے بعد اب جیسا کہ ایک انسان مر جاتا ہے تو کتنے لاکھوں روپے چھوڑ کے جاتا ہے. تو فرعون کا لشکر, فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا, کتنے چیزیں اس کے پاس ہوں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے لشکر مرنے کے بعد کم تارکو کتنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا, من جنات باغات, فرعون کے پاس باغ تھا, وعیون چشمے تھے. یعنی کہ فرعون کے پاس بڑے بڑے باغات تھے, چشمے تھے, کیونکہ بہت بڑا مالدار تھا. سب کچھ چھوڑ کے گیا, 10 سیکنڈوں میں سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے. کم ترکو من جنات, کتنا کم کتنا ترکو انہوں نے چھوڑ دیا, من جنات باغات. یا جنت کا مطلب وہ جنت نہیں ہے جو جنت الفردوس, یہ باغات کے معنی میں فرعون کے جو باغات تھے. وعیون چشمے, یعنی کہ جیسا کہ جو ندی تھا اس وقت, وہاں کے اطراف فرعون کے بہت سارے جو نا محل تھے, بہت سارے جگہ تھے فرعون کے, سب چھوڑ کے چلا گیا فرعون. اور وزروع, اور کھیتی باڑی, بڑے بڑے, کیونکہ اس زمانے میں کھیتی باڑی بہت زیادہ تھا تو فرعون کے پاس اور بھی زیادہ تھا, وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. ومقام کریم, اور مقام کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس جو نا زبردست گھر ہوتا ہے. وہ مقام کریم ایک انسان کے پاس, آپ دیکھیں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, ان کا خاص جگہ ہوتا ہے, ان کا خاص باہر گاؤں یہاں بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کا ایک گھر یہاں ہوتا ہے, ایک گھر دبئی میں ہوتا ہے, اس طرح. یعنی کہ ان کا الگ الگ محل ہوتا ہے, اچھا اچھا محل. مقام کریم, قرآن یہ فرعون کا کئی محل تھے, سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. مقام کریم. اس کے بعد فرعون کے بڑے بڑے زبردست گھر تھے, زبردست محل تھے, مقام کریم, سب کچھ جو نا فرعون چھوڑ کے چلا گیا. اور ساتھ میں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. نعمہ کا جو ایک ہے نعمت, نون کو زیر کے ساتھ, یہ ہے کہ وَنَعْمَةٍ, نون کو زبر کے ساتھ. نون کو زبر کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ جو کچھ چیز ہے, ایک ہوتے کھانے پینے کے علاوہ جو کچھ چیز ہے, فرعون نے تمام نعمتوں والی جو چیزیں چھوڑ کے چلا گیا. کانو فیہا فاکہین, جس میں وہ جو نا گھمنڈی, فاکہین کا مطلب گھمنڈ سے رہتا تھا, گھمنڈ سے رہتا تھا. تو سب کچھ فرعون نے 10 سیکنڈوں میں چھوڑ کے چلا گیا. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, یعنی کہ فرعون جو نا اپنے باغات, اپنے چشمے, اپنے کھیت, اپنے بڑے بڑے محل, اور ساتھ میں عیاشی کا ہر چیز پورا چھوڑ کے چلا گیا. اللہ نے اس کا وارث کس کو بنایا؟ وَأَوْ كَذَلِكَ, اسی طرح أَوْرَثْنَاهَا, وارث بننا, جیسے کہ ہم بولتے ہیں وراثت میں مال, کسی کے انتقال کے بعد وراثت میں مال ملتا ہے, وہی اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اس کو وارث بنا دیا. فرعون کا جو بھی سامان ہے, اس کے قوم والوں کا جو بھی سامان ہے, ہم نے اس کو وارث بنا دیا. قومًا آخرین, ایک اور قوم کو. وہ کون سا قوم ہے؟ بنو اسرائیل. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيل, ہم نے بنی اسرائیل کو جو نا ہم نے وارث بنا دیا. اس کے بعد فرعون کا جو بھی سامان ہے, بنو اسرائیل اس کا استعمال کرنے لگے. فرعون کا جو محل ہے, سب کچھ ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. اچھا, ایک فرعون جب مر گیا, مرنے کے بعد اللہ نے بڑی عجیب بات اللہ نے کہی. وہ کیا ہے؟ فما بکت علیہم السماء والارض. فما بکت, فا پس ماں نہیں, بکت رونا, نہیں روتے ہیں, علیہم اس پر, فرعون اس کی قوم پر نہیں روئے, السماء آسمان, والارض زمین. جب فرعون مرا نہ ہی آسمان روئے نہ ہی زمین روئے, آسمان و زمین نہیں روئے. اللہ نے فرمایا جب فرعون مرا نہ ہی آسمان رویا نہ ہی زمین رویا. اس کا الٹا معنی یہ ہے, اگر کوئی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان بھی روتے ہیں, زمین بھی روتے ہیں. آسمان زمین روتے ہیں. وہی اگر کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے, آسمان و زمین نہیں روتے ہیں. وہی خاص پر اللہ نے جب فرعون مر گیا, فما بکت, پس نہیں روئے, علیہم ان پر, السماء آسمان, والارض زمین. تو سوال یہ کہ آسمان کے ساتھ ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے, یہ پتھر بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, پتھر بھی.
جیسا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب مچھلی سمندر کے نیچے تھا، تو اطراف جو بھی پتھر تھے، مچھلی تھے، وہ تسبیح بیان کر رہے تھے. یہ پتھر بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو نا یہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے، ایک پہاڑ بھی. یعنی کہ جس طرح آسمان و زمین تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی طرح آسمان و زمین روتے بھی ہیں. کیسا روتے ہیں معلوم نہیں. جس طرح اللہ نے کہا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی طرح آسمان و زمین روتے ہیں، وہ کس طرح روتی ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے آپ کس طرح روتے ہیں. اچھا، اب آسمان رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ آسمان لال ہو جاتا ہے، گویا کہ آسمان روتا ہے. جیسا کہ امام قرطبی وغیرہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، آسمان لال ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی کے نواز حسین رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہوا تو پورا آسمان لال ہو گیا تھا. آسمان روتا ہے، پورا آسمان لال ہو گیا تھا. یعنی کہ جب فرعون مر گیا، فما بکت علیہم السماء، نہ ہی روتے ہیں آسمان اور نہ ہی زمین. ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان کیسا روتا ہے، جس طرح تسبیح بیان کرتا ہے. ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح آسمان تسبیح بیان کرتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس طرح آسمان کس طرح روتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، رونے کا کیا مطلب؟ لال ہونا ہے. جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پورا آسمان جو نا لال ہو گیا. لیکن اللہ نے کہا کہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتا ہے. یہاں ایک جو حدیث ہم کو ملتی ہے، جو تفسیر میں کتابوں میں آپ کو ملے گی، لیکن حدیث ضعیف ہو. لیکن مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں ہر انسان کے پاس آسمان میں دو دروازے ہیں، میرے بھی اور آپ کے بھی. دو دروازے. ایک دروازے سے ہمارا رزق نازل ہوتا ہے، ایک دروازے سے ہمارے اعمال اترتے ہیں. ایک دروازے سے ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ ایک دروازے سے اوپر جاتے ہیں. ایک دروازے سے ہمارا رزق آتا ہے، ایک دروازے سے ہمارے اعمال آسمان میں چڑھتے ہیں. جس دن ہماری موت ہو جاتی ہے اس دن سے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں آسمان، کیونکہ اس دن سے رزق نہیں آتا ہے اور اعمال نہیں چڑھتے ہیں. تو یہ مفسرین جو نا اس طرح کی احادیث جو نا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے. لیکن اہل علم نے فرمایا کہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری جو تفسیر ہے، فما بکت علیہم اہل السماء واہل الارض. اہل کا مطلب والے، آسمان والے بھی نہیں روئے، زمین والے بھی نہیں روئے. جب فرعون مرا تو آسمان والے، آسمان میں جو مخلوق ہے انہوں نے بھی نہیں روئے، زمین میں جو مخلوق ہے کسی نے نہیں رویا. ایسے کہ انتقال کے بعد کوئی نہ کوئی روتے ہیں. جب فرعون مرا نہ ہی آسمان والے نہ ہی زمین والے کسی نے نہیں رویا. وہ ایک دو تفسیر ہوگی. یہ خود آسمان نہیں روئے، خود زمین نہیں روئے. دوسری تفسیر، نہ ہی آسمان والے روئے نہ ہی زمین والے روئے. وما کانوا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما کانوا منذرین، اس کو مہلت نہیں دیا جائے گا. فرعون کو جو نا مہلت نہیں دیا گیا. دیکھیے سیکنڈوں میں اللہ نے جو نا اس کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، دردناک عذاب سے، رسوا کن عذاب سے. کیونکہ بنو اسرائیل یہ فرعون کے انڈر میں تھے، فرعون کو تکلیف دیتا تھا. جب فرعون مر گیا تو بنو اسرائیل پورے سکون کا سانس لیے، کیونکہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، تحقیق ہم نے نجات دیا بنو اسرائیل کو، من العذاب المہین، دردناک عذاب سے. کیونکہ یہی فرعون بنو اسرائیل کو تکلیف دیتا تھا، ستاتا تھا. جب فرعون مر گیا تو پورے بنو اسرائیل جو نا خوش ہو گئے، کیونکہ اب ہم کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے. من فرعون، اللہ نے بنو اسرائیل کو کس سے نجات دی؟ فرعون سے. من فرعون، فرعون سے. کون ہے فرعون؟ انہو کان عالیہ، عالیہ کا مطلب جبار، تکبر کرنے والا. یہ وہ فرعون ہے جو تکبر کرنے والا ہے، عالیہ، جبار. من المسرفین، حد سے بڑھ کر. یہ فرعون بہت زیادہ حد سے بڑھ کر جو نا تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا. عالیہ، تکبر. من المسرفین، حد سے بڑھ کر. یہ فرعون حد سے بڑھ کر جو نا تکبر کرتا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرعون کو جو نا ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی تفسیر میں ہماری ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے آج کا جو درس کا جو خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو آزمایا، اس کے قوم والوں کو ہم نے آزمایا. فرعون کے پاس کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، جو قریب تھے، اچھے اخلاق والے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون، جو بنو اسرائیل کو جو تم تکلیف دیتے ہو تم اس کو میرے حوالے کر دو، ان ادو الی عباد اللہ، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں
اور فرعون تم اللہ پر جھوٹی بات مت بول، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے تو اللہ نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون میں تو نا واضح دلیل لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ جب فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں تیرے اور میرے رب کے جو نا پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرے اور میرے رب کے پناہ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون اگر تو ایمان نہیں لاتا تو چھوڑ دے مجھے، تو مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن فرعون اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ تعالیٰ مجرم قوم ہے، یہ فرعون جو نا مجرم قوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ رات رات تم بنو اسرائیل جو تم پر ایمان لائے ان کو لے کے تم مصر سے نکل جاؤ، لیکن جب تم نکلیں گے تمہارے پیچھے فرعون ان کی قوم جو نا آئے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نکلتی ہیں اور سمندر بھی پار ہو جاتی ہیں، سمندر پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ ارادہ کرتے ہیں سمندر میں دوبارہ لاٹھی مارے، کیوں؟ تاکہ اس سمندر کا راستہ پھر جو ہے نا پانی آ جائے، پھر اس راستے پہ پانی آ جائے۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ارادہ کیے؟ تاکہ فرعون جو ہے نا اس راستے سے نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اے موسیٰ تم سمندر کو رہوا ایسے ہی چھوڑ دو، رہوا کا مطلب سوکھا ہی چھوڑ دو، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اس راستے پہ آئے۔ جب آئے گا اس کا فرعون، اس کا لشکر اس کے راستے پہ آئے گا، انہم جند مغرقون، اللہ ان کو ڈبا دے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے سیکنڈوں میں پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جب فرعون کا قوم ہلاک ہو گیا، اللہ نے کہا کہ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات تھے فرعون کے پاس اور کتنے ہی چشمے تھے، سب چھوڑ کے چلا گیا۔ وزرو اور کھیتی باڑی تھے اور عالی شان بنگلے تھے اور ہر قسم کی نعمت تھی فرعون کے بعد جس میں وہ فخر کرتا تھا، سب کچھ سیکنڈوں میں چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس تمام چیزوں کا وارث اللہ نے بنو اسرائیل کو بنا دیا۔ جب فرعون مر گیا فما بکت علیہم السماء، نہ ہی آسمان اس پہ روتا ہے نہ ہی زمین اس پہ روتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن ہوتا ہے، اگر کوئی مومن نماز پڑھتا ہے اسی زمین پہ، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اسی زمین جو نا اس پہ روتا ہے، یہی زمین جو نا اس پہ روتی ہے۔ جبکہ کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو یہ زمین اور آسمان جو نا اس پہ روتے ہیں، لیکن جب فرعون مر گیا نہ ہی یہ آسمان روتے ہیں نہ ہی زمین روتے ہیں۔ کس طرح روتے ہیں معلوم نہیں، جس طرح اللہ نے کہا کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن آپ تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اس طرح وہ روتے ہیں، ہم اس کے رونے کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا کہ آسمان کا رونے کا مطلب حمرا، یعنی کہ پورا آسمان لال ہو جائے گا۔ جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کی جب موت ہوئی تو پورا آسمان جو ہے نا لال ہو گیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ نے کہا کہ فرعون کے موت پر کوئی نہیں رویا، نہ آسمان رویا نہ ہی زمین رویا۔ دوسری جو تفسیر ہے، نہ ہی آسمان والے روئے نہ ہی زمین والے روئے، وما كانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دیا گیا، یعنی کہ فرعون کو اللہ نے سیکنڈوں میں اللہ نے ہلاک کیا۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دیا بنو اسرائیل کو دردناک عذاب سے، کیونکہ یہی فرعون تھا جو بنو اسرائیل کو ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ جب فرعون مر گیا تو بنو اسرائیل سکون کا سانس لیتے ہیں، کیونکہ عذاب دینے والا کون تھا؟ من فرعون، فرعون تھا۔ یہ فرعون کون ہے؟ انہو کان عالیہ، یہ تکبر کرنے والا تھا، من المسرفین، حد سے بڑھ کر یہ فرعون جو ہے تکبر کرنے والا تھا۔ آج یہاں تک ہماری تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔